السلام علیکم. میں ڈاکٹر فواد سلیمان اور میں کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ ہوں. آج میں آپ کو انٹروڈیوس کرانا چاہوں گا. میرے ساتھ میرے ہی آفس میں ویکینڈ پر میرے دوست آئے قاسم رونجو صاحب. اور کافی ٹائم سے ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں. ہم ایک ہی ایریا سے ہیں اور جہاں پر میری رہائش ہے ہم رہتے بھی ساتھ ہیں اور اکثر اوقات ہم واک بھی ساتھ کرتے ہیں. تو بہت شکریہ قاسم صاحب, آپ نے مجھے جوائن کیا ہے. اور آج ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ نشاور چیزوں کے حوالے سے, اور خاص کر کے ملک کے بہت سارے علاقوں میں ایریاز میں لوگ نشاور چیزوں کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں, بچے نشاور چیزوں کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اور دیکھا یہ گیا ہے کہ اس کی وجہ سے فیملیز کی جو معاشی صورتحال ہے اس پر بھی کافی اثر پڑتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرتی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو بہت سارے لوگ نشہ کرنے والے لوگوں کے بارے میں ان کی رائے اچھی نہیں سمجھی جاتی. تو بہت شکریہ ونس اگین قاسم صاحب, آپ نے مجھے جوائن کیا اور میرے آڈینس کے لیے. اور تھوڑا سا آپ بتائیں کہ نشے کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں, پھر ہم اس کو کویشچن آنسرس میں سیشن کو انیشیٹ کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. یہ ہمارے علاقے میں لسبیلے میں نشہ بہت ساری چیزوں نشہ کرتے ہیں لوگ, سمجھو مختلف چیزیں, یعنی کہ گٹکا ہوتا ہے, پان ہوتا ہے. میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ نشہ کیوں کرتے ہیں لوگ, یعنی کہ آپ اس پہ ذرا مجھے بتائیں. کیونکہ لسبیلا میں زیادہ تر پان تو زیادہ کھایا جاتا ہے, زیادہ گٹکا بھی کھایا جاتا ہے. اس میں آج کل کوئی اور شاید نشہ آیا ہوا ہے, سمجھو اسٹوڈنٹ چھوٹے چھوٹے بچے کرتے. اس میں تو بولتا ہوں کہ ان ماں باپ لوگوں کو بچوں کا خیال کر رکھنا چاہیے, کہاں جاتے ہیں, کہاں سے کس کے ساتھ گھومتے ہیں, یہ ساری چیزیں کرنی چاہیے. میں ڈاکٹر صاحب یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ نشہ کرتے کیوں ہیں, یعنی کہ اوکے, تو یہ ایک بڑا اچھا کویشچن آپ نے پوچھا ہے قاسم صاحب. اس کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں نشے کی جو وہ کون سی چیز ہے جس کی ہمیں عادت پڑتی ہے. تو اگر ہم پان گٹکے کی بات کریں یا نسوار کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر نکوٹین ہوتا ہے. اور میں نے اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو میں ڈسکرائب کیا تھا, بیان کیا تھا کہ نکوٹین جب برین میں اسٹیمولیشن دیتا ہے اور اس سے برین میں ایک کیمیکل ہے ڈوپامین, جب وہ ریلیز ہوتا ہے تو ہمیں اچھا محسوس ہوتا ہے. اب ایک دفعہ ہمیں اگر ایک چیز کو ہم استعمال کرتے ہیں اور ہمیں اچھا لگتا ہے تو پھر ہم چاہتے ہیں کہ اس رویے کو بار بار کریں اور لاشعوری طور پر کریں, کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا اور ہمیں ڈیمانڈ ہوتی ہے اور ہم پان کا گٹکے کا استعمال کرتے ہیں یا نسوار منہ میں رکھ لیتے ہیں. اور نسوار کی بھی بہت ساری ٹائپ آج کل آئی ہوئی ہے. تو اس کے پیچھے جو سب سے بڑی وجہ ہے کہ اس کی جو ایکسپیریمنٹنگ ہے کہ نشے کا مزہ کیسا ہے, اکثر و بیشتر لوگ ٹین ایجز میں کرتے ہیں جو 11 سال سے لے کر 18 سال والی ایج ہوتی ہے. اور کچھ لوگ پھر بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں, پھر وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں. اور بہت سارے لوگ ہیں جو کہ ذہنی دباؤ میں اس کا استعمال کرتے ہیں, وہ اسٹریس کا شکار ہوتے ہیں, اس کو اس کا آئیڈیا نہیں ہوتا اور وہ اس طرح کی چیزوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج کل کے جو بچے ہیں, جو اسکول کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, بہت سارے نشاور چیزیں کرتے ہیں. سمجھو یہ کوئی پان انڈین کوئی گٹکا ہوتا ہے, کوئی چیزیں ہوتی ہے, صاف پتہ نہیں اس کا نام مجھے ذہن میں ابھی اس وقت نہیں آ رہا ہے. وہ زیادہ تر کھاتے ہیں لوگ, انڈین کوئی چیز ہوتی ہے نشاور جی چیز. جی بالکل بالکل, اور تارا نسوار کی بات کر رہے ہیں, تارا یا چینی کینی کے نام سے. جی اس طرح کی ہاں کوئی بالکل. چیز ہے. اور میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ چھوٹے بچے نشاور کیوں کرتے ہیں, یعنی کہ زیادہ تر یہ اسکول کے بچے ہیں, اور یہ گھٹکا زیادہ تر بچے کھاتے ہیں, اور لیبر طبقہ زیادہ تر ڈاکٹر صاحب بہت کھاتا ہے, سمجھو یعنی کہ جو مزدور طبقہ ہے, جو کلینڈر ہے, سمجھو جو ڈرائیور حضرات ہیں, مزدور ہیں, سمجھو زیادہ تر وہ یوز کرتے ہیں. بعد میں انہوں کو زیادہ تر بڑی بڑی بیماریاں بھی لگتی ہیں. اکثر آپ نے فیس بک پہ دیکھا ہوگا, لسبیلا سے بہت سارے ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں فیس بک پہ جو ان بیماریوں میں ہوتے ہیں. یعنی کہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ چھوٹے بچے نشے کیوں کرتے ہیں. یہ بڑا اچھا سوال ہے. جیسا میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جو چھوٹی عمر ہوتی ہے اس میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کس رویے کے کیا نتائج ہیں, ٹھیک, اور بہت ساری چیزوں کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا. اور چھوٹی عمر کے بارے میں جیسے میں پہلے بھی اپنے ناظرین کو بتا رہا تھا کہ 11 سے 18 سال کی ایج میں سب سے زیادہ ایکسپیریمنٹنگ چیزوں کے بارے میں تجسس ہوتا ہے کہ اس چیز کا کیا مزہ ہے.
اس میں بہت سارے بچے سگریٹ نوشی، نشاور چیزوں کا استعمال یا ایون گاڑیاں چلانے کا شوق بھی دیکھا گیا ہے. تو اس طرح کے تجربے رہتے ہیں کیونکہ ان کے برین کو، ان کے دماغ کو نتائج کا اتنا علم نہیں ہوتا. اور سب سے زیادہ انسان اپنی زندگی میں مسٹیکس بھی 11 سے 18 سال کی ایج میں کرتا ہے. تو اس ایج میں یہ بڑا کامن ہے. اور دوسرا انٹرسٹنگلی قاسم صاحب میں یہ بتانا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگ بچوں کا فائدہ بھی اٹھاتے ہیں کہ ان کو نشے کی طرف مائل کریں گے، یا ان کے اپنے کچھ مقاصد ہوتے ہیں کہ بچوں کو نشاور چیزوں کی طرف ملوث کرا کے ان کے ساتھ ایسا رویہ رکھنا کہ جو معاشرتی طور پر، اخلاقی طور پر بہتر نہیں ہوتا، کہ ان کے ساتھ کوئی ایسا کام کر دیا یا کوئی ایسا جنسی عمل کر دیا. تو اس چیز کے بارے میں بھی میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا. اور ڈاکٹر صاحب میں نے اور ساری چیزیں لسبیلا میں یعنی کہ بیلا میں زیادہ تر دیکھے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے موٹر سائیکل چلاتے ہیں. کئی دفعہ دیکھے ہیں کہ وہ بڑے ایکسیڈنٹ ہو کے ہیں، بازو ٹوٹے ہیں، بہت بڑا نقصان ہوا ہے. مگر اس پہ بھی ماں باپ کو خیال کرنا چاہیے، ان لوگوں کو خیال کرنا چاہیے کہ ان بچوں کو موٹر سائیکلیں نہ دیا جائے. کہ زیادہ تر یہ ان بالکل. جی جی یہ اس پہ بھی ذرا بتائیں، کیونکہ آپ کی ماشاء اللہ اچھی باتیں ہوتی ہیں اکثر فیس بک پہ میں دیکھتا ہوں. تو یہ اس بارے میں بھی لوگوں کو بتائیں کہ وہ خیال کریں کہ اپنے بچوں کو موٹر سائیکلیں یہ چھوٹی عمر میں دیتے ہیں، مین روڈوں پہ چلاتے ہیں، یا خدا نخواستہ بڑا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. تو ان پہ کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو گاڑیاں بھی نہیں دیں، موٹر سائیکل نہیں دیں. اس وجہ سے میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ بالکل سر، بہت، بلکہ میں تو کہوں گا، میں اپریشیٹ کروں گا کہ آپ نے یہ بہت اچھے وقت پر آپ نے اس ٹاپک کو ڈسکس کیا. والدین کو میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ خودارہ موٹر سائیکل کا اور گاڑیاں نہ دی جائے جو بچے 18 سال سے نیچے ہیں. دیکھیں، سائنسی اسٹڈیز خود کہتی ہیں، اور میں اکثر و بیشتر کہہ رہا ہوتا ہوں کہ انسان کو میچور ہونے میں تقریباً 23 سے 24، کچھ کیسز میں 25 سے 26 سال لگ جاتے ہیں. یہ نارمل ہیومن ڈیولپمنٹ ہے. تو اس سے پہلے بچے نتائج کا نہیں سمجھتے. آپ دیکھیں، زیادہ تر جو روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، یا آپ دیکھ رہے ہو ون ویلنگ کر رہے ہوتے ہیں، ایون ہم کراچی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ سی ویو کے کنارے پر ون ویلنگ ہو رہی ہوتی ہے، تو اکثر و بیشتر یہ طبقہ ٹین ایجرز کا ہوتا ہے جو ابھی تک اتنا ڈیولپمنٹلی ان کا برین ہی میچور نہیں ہوا. تو ایسی صورتحال میں پیرنٹس کو اس چیز کا بڑا خیال رکھنا چاہیے. آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ ایک طرح سے لمٹ سیٹ کی جائے کہ بھائی موٹر سائیکل کی یا بائک کی ایکسیس نہ دی جائے، یا اگر ایکسیس دی جاتی ہے تو پیرنٹ اپنے سامنے دیں، والدین اپنے سامنے ان کو ایکسیس دیں. تو نشاور چیزوں کا استعمال ہوا، یا یہ جو رسکی ڈینجرس ڈرائیونگ ہے، باہر ملک میں تو بالکل اس پر بہت پابندی ہے. کسی ڈیولپڈ کنٹری میں فوراً پولیس ان کو پکڑ لیتی ہے اور کیس فائل ہوتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے پاس سسٹم نہیں ہے. تو ہمارے والدین کو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. بالکل. وہ ڈاکٹر صاحب ہمارے جو سمجھو کوئی ہاسٹل میں جاتے ہیں بچے جب پڑھنے کے لیے، جب ہم شفٹ کرتے ہیں بچے، یعنی کہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں سمجھو 16 یا 11 12 سال کی عمر میں، جیسے کوئی کیڈٹ کالج ہے، یعنی کہ اس میں زیادہ تر بچے ہمارے خوف زدہ ہوتے ہیں. کہ اس کے بارے میں ذرا بتائیں کہ ان پہ اس پہ بھی بات کرنی چاہیے. بالکل، یہ بھی ایک اچھا سوال ہے. اور بلکہ میں بتانا چاہوں کہ میں خود بھی کیڈٹ کالج سے پڑھا ہوا ہوں، اور کسی حد تک میرے خیال میں جن بچوں کا فیملیز کا آرمڈ فورسز کی طرف رجحان ہے وہ بیچ سکتے ہیں. لیکن اچھی تعلیم کے لیے آپ کے پاس اور بھی اسکولنگ کے بہت سارے آپشن ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ بچے کو ہاسٹل میں رکھیں. دیکھیں، بچے کو اپنی سپرویژن میں رکھیں. آپ سے اچھا بچے کو کوئی ٹرین نہیں کر سکتا. آپ والدین ہیں، آپ بچے کے مزاج کو بہتر جانتے ہیں، اتنا شاید کوئی بھی نہیں جانتا. تو ایسے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ بچوں کے لیے ہاسٹل کی زندگی میں مشکل ہوتی ہیں، کیونکہ میں نے کہا کہ ان کا برین ہی اتنا ڈیولپ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے اچھے برے کو سمجھ سکیں، کہ وہ مسائل کا، مشکلات کا اس میچورٹی سے سامنا کر سکیں جیسا کہ ایک ایڈلٹ کرتا ہے. تو میرے خیال سے ہم تھوڑا سا نشاور چیزوں کی ہی طرف اپنے ٹاپک کو رکھتے ہیں، کیونکہ باتیں تو ہمارے پاس بہت ہیں اور آپ کی چائے بھی ٹھنڈی ہو رہی ہے. اور میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ فیس کریں آڈینس کی طرف، تو اس سے اور بھی بہتر ہوگا. نہیں ڈاکٹر صاحب، ماشاء اللہ بہت اچھی باتیں کی آپ نے. انشاءاللہ اس پہ ہمارے لوگ لسبیلا کے لوگ، پورے بلوچستان کے لوگ اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ. کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو پہلے سے پہلے ہمیں یہ چیزیں بتائیں. ہاں، بلکہ ہم تو پورے پاکستان کے لوگوں کے لیے جی کرنا جی چاہیں جی گے. جی جی جی. تو
یہ زیادہ تر ڈاکٹر صاحب اس پہ ذرا بات کریں، فوکس کہ ہمارے لسبیلا میں گٹکا بہت ہے، اس پہ زیادہ تر میرے خیال میں ویڈیو ہونی چاہیے آپ کی. ماشاءاللہ ویسے بہت ساری چیزوں پہ ویڈیو ہوتی ہے، گٹکا اور پان پہ اس پہ بہت ساری تنظیمیں کام بھی کر رہی ہیں. تو آپ ماشاءاللہ اس پہ ذرا بات کریں کہ یہ چیز کوشش کریں کہ یہ چیز گٹکا ختم ہو جائے اور پان ختم ہونے کو ہو جائے تو اچھا بہتر ہے. بالکل صحیح پوائنٹ آپ نے اٹھایا، اور بلکہ میں حوصلہ افزائی کروں گا. میں ان آرگنائزیشنز کو جو کہ اپنی چاہے انفرادی یا اجتماعی طور پر جو کوشش کر رہے ہیں کہ نشاور چیزوں کی روک تھام کی جائے، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور میں اس چیز کو اپریشیٹ کروں گا. بلکہ میری بھی آرگنائزیشنز میں جس طرح خلیل صاحب ہوتے ہیں لسبیلا میں کام کر رہے ہیں، عاصم ہو گئے، ان سے بھی میری بات ہوئی تھی کہ بھئی میری کوئی بھی سروسز چاہیے ہوں تو میں ضرور آپ کے ساتھ شولڈر بائی شولڈر میرا کردار رہے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں نشاور چیز کا جہاں تک تعلق ہے کہ اس کا جو مزہ ہے، میں نے کہا کہ برین میں ڈوپامین کیمیکل ریلیز ہو رہا ہوتا ہے، وہ صرف عارضی وقت کے لیے ہوتا ہے، کوئی اس کا لانگر ٹرم ایفیکٹ نہیں ہوتا. میں نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جن کا مہینے کا گٹکا یا پان کا خرچہ 6000 7000، اور اس مہنگائی کے دور میں آپ کو پتہ ہے کہ کتنا مشکل ہے سروائیو کرنا، اور اتنے سارے پیسے خواہ ان چیزوں پر جا رہے ہوتے ہیں. تو چاہے لسبیلا کے لوگ ہوں یا دنیا کے کسی بھی کارنر کے لوگ ہوں، میرا صرف یہ پیغام ہے کہ کوئی ایسا ہم عمل کریں جس کا فائدہ لانگ لاسٹنگ رہے. تو تھوڑے ٹائم کے لیے برین کو نکوٹین نے کیا کرنا ہے، اسٹیمولیشن دینی ہے، تھوڑا سا مزہ ایک وقت کے لیے ہوگا، اور اس کے بعد تو اس سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس طرح ماؤتھ کا کینسر ہے، منہ کا کینسر لگ جانا ہے، اس کے علاوہ بہت ساری اور فزیکل بیماریاں ہیں، یا منہ کی ہائیجین خراب ہونا، یا ایون ہمیں اس پرسپیکٹو سے دیکھنا چاہیے کہ پان گٹکے کا اگر ہم استعمال کر رہے ہیں اور پھر ہمیں کہیں پر اسمائل کرنا پڑے، مسکرانا پڑے، تو کتنا مشکل ہوتا ہے ایسی صورتحال میں. ایک اور تھوڑی دیر پہلے جو ہم بات کر رہے تھے کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف ٹائم پاس کے لیے کھاتے ہیں، تو ہم اس پلیٹ فارم کے توسط سے یہ کہنا چاہیں گے کہ ٹائم پاس کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں. آج کل تو بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوتے ہیں اور بہت ساری ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں اپنے وقت کو قیمتی بنائیں. آپ سب ہم نے ہی مل کر اس ملک کے لیے بھلائی کرنی ہے، بہتری کرنا ہے. تو ہماری سوچ یا ہمارے رویے ایسے ہونے چاہیے جس سے کریٹیوٹی ہو. ایسا نہیں ہو کہ ہم اپنے بھی پیسوں کا نقصان کر رہے ہیں، فیملی کے پیسوں کا نقصان، اپنی صحت کا نقصان کر رہے ہیں. اور اگر ہمیں اسٹریس ہے تو اس پر بھی 12 بار میں نے کافی سیشنز ویڈیوز بنائی ہیں کہ اس اسٹریس کو کیسے بغیر دوائی کے مینیج کیا جاتا ہے. میرا ویڈیوز اپلوڈ کرنے کا مقصد بھی میں یہاں پر واضح کرنا چاہوں گا کہ میرا کوئی پبلسٹی کا مقصد نہیں ہے. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اپنے لوگوں کا میکسیمم بینیفٹ کیا جا سکے. اور میں نے زیادہ تر جو بھی تراکیب بتائیں وہ بغیر دوائی کے ہیں. تو میرے خیال سے اس چیز کو ہم تھوڑا سا مد نظر رکھیں کہ جو بھی مسئلہ ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے، اس کو حل کیا جائے، اور اس عادت سے آہستہ آہستہ فوراً نہیں چھوڑا جا سکتا گٹکا یا پان یا نسوار جو بھی ہے، لیکن آہستہ آہستہ اس کو کم کیا جا سکتا ہے. کیونکہ اگر اسے ہم نے ایڈریس نہیں کیا تو اس سے نیند کی بھی خرابی ہوتی ہے، سوچیں فکریں بڑھ جاتی ہیں، چڑچڑا پن بڑھ جاتا ہے، اور بہت ساری چیزیں. بلکہ اب تو رمضان کا مہینہ بھی آنے والا ہے، تو شاید وہ بھی ہمارے لیے انشاءاللہ رحمتوں کا مہینہ ہے، اور اس میں بھی ہم اگر کوشش کریں تو پان گٹکے کی عادت کو ایک طرح سے ایڈریس کیا جا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب شکریہ، آپ نے اتنا ہمارا اپنا قیمتی ٹائم دیا، ہمیں چائے بھی پلائی. ڈاکٹر فواد سلیمان صاحب، اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اینڈ کرنا چاہتے ہیں جی جی پروگرام جی کو. جی جی جی. چلیں، بلکہ میں تو کہوں گا شکریہ آپ کا کہ آپ آئے میرے پاس ویکینڈ پر. ہم نے ایک اچھی ایکٹیویٹی کر لی اپنے لوگوں کے لیے، اور ہم نے اس پیغام کو آپ تک پہنچایا. تو میرے خیال سے ہمیں ناظرین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جنہوں نے تقریباً کوئی 14-15 منٹ ہونے والے ہیں اور یہ ویڈیو چل رہی ہے. تو میرے خیال سے آپ بھی ایک دفعہ، میں تو شکریہ کہتا رہتا ہوں، آج بھی آپ بھی کہیں. میں شکریہ کہتا ہوں سب لوگوں کا جو ہماری ویڈیو سنی. ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب نے اچھی اچھی باتیں کی اور ہمیں ٹائم دیا، اپنا قیمتی وقت نکالا. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم، اپنا خیال رکھیں.